السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رادی اپنے 4 محافظوں کے ساتھ منزل کے قریب آ گئی تھی۔ یہ اب موصل کے علاقے میں داخل ہو گئے تھے۔ ایک روز انہوں نے ایک شتر سوار دیکھا جس نے انہیں دیکھ کر اونٹ روک لیا تھا۔ اس نے سر اور چہرہ سیاہ پگڑی میں لپیٹ رکھا تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ اس کی نظریں رادی پر جمی ہوئی تھیں۔ صلیبی سپاہی اپنی فوجی وردی میں نہیں تھے، اس لیے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ صلیبی سپاہی ہیں۔ انہیں ڈاکو یا مسافر کہا جا سکتا تھا۔ اس شتر سوار کی آنکھیں دیکھی تھی؟ ایک صلیبی نے اپنے ساتھی سے پوچھا۔ بہت غور سے دیکھی تھی، دوسرے سپاہی نے جواب دیا۔ میں ان نظروں کو پہچانتا ہوں، اب ہمیں زیادہ ہوشیار رہنا پڑے گا۔ یہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ کسی ڈاکو کی نظر میں آ گئی تو مشکل پیدا ہو جائے گی۔ آگے علاقہ پہاڑی ہے۔ وہ دن بھر چلتے رہے۔ شام کے بعد 2 چٹانوں کے درمیان موزوں جگہ دیکھ کر انہوں نے گھوڑے روک لیے اور کھانے پینے کا اہتمام کرنے لگے۔ کھانے کے بعد وہ بے سود ہو گئے۔ صرف ایک سپاہی ہر رات کی طرح جاگتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اسے کوئی آہٹ سنائی دی۔ یہ کسی گیدڑ وغیرہ کے چلنے سے ڈھلان سے پتھر لڑکا ہوگا، لیکن سپاہی چوکنا ہو گیا۔ اس نے کان کھڑے کر لیے۔ آہٹ سنائی دی۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو جگایا اور اسے کان میں بتایا کہ اسے کسی کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ وہ بھی اٹھا۔ دونوں نے کمانوں میں تیر ڈال لیے اور ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف کھڑا ہو گیا۔ رات تاریک تھی، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اب کوئی آہٹ سنائی نہیں دیتی تھی۔ رات کے سکوت میں یکے بعد دیگرے 2 مرتبہ پنگ پنگ کی آواز سنائی دی۔ بیشتر اس کے کہ دونوں سپاہی ان آوازوں کی سمت معلوم کر سکتے۔ ایک تیر دونوں کی پسلیوں میں اتر گیا۔ ان کے ساتھی دن بھر کے تھکے ہوئے گہری نیند سو رہے تھے۔ ان دونوں نے تیر کھا کر انہیں آوازیں دی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھے۔ بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دی تو ایک مشعل بھی جل اٹھی جو ان دونوں سپاہیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فوراً بعد وہ 7-8 آدمیوں کے محاصرے میں آ گئے۔ ان میں ایک نے چہرہ اور سر پگڑی میں لپیٹ رکھا تھا۔ یہ وہی معلوم ہوتا تھا جو دن کے وقت اونٹ پر سوار تھا، اور اس نے رک کر رادی کو گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ دونوں سپاہی تھے۔ انہوں نے تلواروں سے مقابلہ کیا، لیکن 7-8 برچھیوں نے ان کے جسم چھلنی کر دیے اور رادی حملہ آوروں کے قبضے میں آ گئی۔ وہ الگ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی۔ مشعل کے ناچتے ہوئے شعلے میں اس کا حسن ایسا پراسرار لگ رہا تھا جیسے وہ اس دنیا کی مخلوق نہ ہو۔ رادی کو گھوڑے پر سوار کر لیا گیا۔ سیاہ پگڑی والا بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور دونوں گھوڑے پہلو بپہلو چلنے لگے۔ اس آدمی نے رادی سے پوچھا، اپنے متعلق کچھ بتاؤ گی؟ رادی نے اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ رادی کو جہاں لے جایا گیا وہ کوئی محل یا مکان نہیں، بلکہ ایک چوکور خیمہ تھا۔ اس کا آدھا حصہ زمین کے اوپر اور باقی نصف زمین میں تھا۔ قناتیں اور اوپر شامیانہ پھول دار ریشمی کپڑے کا تھا۔ اندر قالین بچھا ہوا اور چوڑا پلنگ تھا۔ فانوس روشن تھے۔ گمان نہیں ہوتا تھا کہ یہ خیمہ ہے۔ شراب کی سراہی بھی رکھی تھی۔ وہاں 3 آدمی موجود تھے جن کے متعلق فوراً پتہ چل گیا کہ صلیبی ہیں۔ انہوں نے رادی کو دیکھا تو وہ خاموشی سے اور حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ سیاہ نقاب پوش اس کے ساتھ تھا۔ اس نے پگڑی کا نقاب اتار پھینکا اور بولا، ایسا تحفہ پہلے کبھی دیکھا ہے؟ اور یہ کاسا ہے؟ رادی خاموش کھڑی رہی۔ فانوس کی روشنی میں اس کا حسن اور زیادہ طلسماتی لگتا تھا۔ وہ یہاں بھی خوفزدہ نہیں تھی۔ اسے پلنگ پر بٹھایا گیا اور پوچھا گیا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہی تھی۔ رادی نے اپنی زندگی کی کہانی ایک بار پھر سنا دی۔ اس کی کہانی سے وہاں کوئی بھی متاثر نہ ہوا۔ ان لوگوں کے پاس متاثر ہونے والے جذبات کی کمی تھی۔ اس سوال کے جواب میں کہ وہ کہاں جا رہی تھی، اس نے کہا، مجھے کسی صلیبی بادشاہ کے پاس لے جایا جا رہا تھا۔ تو کیا تم نے 4 صلیبیوں کو قتل کر دیا ہے؟ ایک آدمی نے غصے سے اس آدمی سے پوچھا جو رادی کو لایا تھا۔ وہ صلیبی نہیں لگتے تھے، اس نے جواب دیا۔ تم نے مجھے کہا کہ 2-3 لڑکیاں لے آؤ تاکہ اس ویرانے میں دل بہلانے کا کوئی ذریعہ ہو۔ مجھے اتفاق سے یہ نظر آ گئی۔ میں نے ان 4 کو مشکوک مسلمان سمجھا، پیچھا کیا اور انہیں قتل کر کے لڑکی لے آیا۔ تمہارے ساتھ کون کون تھا؟ صرف 2 آدمی تھے، اس نے جواب دیا۔ باقی 5 موصل کے مسلمان تھے جو یہاں پہرے کا کام کرتے ہیں۔ اگر یہ راز فاش ہو گیا تو تم نے اپنے کسی حکمران کا تحفہ
اس کے محافظوں کو قتل کر کے اڑا لیا ہے، تو اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہ خاموش رہا۔ اچانک ایک آدمی خیمے میں اترا اور بولا، یہ راز فاش نہیں ہوگا۔ تم ڈرتے ہو کہ ہم جو مسلمان تمہارے ساتھ ہیں یہ راز فاش کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا خاص آدمی ہے، سیاہ پگڑی والے نے جواب دیا اور موصل کے کسی بڑے آدمی کا نام لے کر کہا، اس نے دیا ہے، قابل اعتماد اور عقل مند ہے۔ میں آپ کا ہی آدمی ہوں، اس نے کہا۔ موصل اور اس علاقے کے جو راز آپ کے پاس جاتے ہیں وہ میرے اور میرے ساتھیوں کے حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سے کچھ اور باتیں پوچھی گئیں جن کے جواب میں اس نے ایسے انداز سے باتیں کی کہ سب نے اسے قابل اعتماد سمجھ لیا۔ کسی کو ذرا سا بھی شبہ نہ ہوا کہ یہ صلاح الدین ایوبی کا بڑا ہی خطرناک جاسوس ہے، جس کا اصل نام حسن الادریس ہے۔ خدا نے اس کے چہرے مہرے اور جسم کی ساخت میں ایسی جاذبیت پیدا کی تھی کہ دیکھنے والا اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی زبان اور لب و لہجے میں ایسا جادو پیدا کر لیا تھا جسے سننے والا مسحور ہو جاتا تھا۔ وہ اداکاری اور لہجہ بدل کر بات کرنے کا ماہر تھا۔ موصل میں سلطان ایوبی کے جو جاسوس تھے ان کا رابطہ حکام کے حلقے تک بھی تھا۔ انہوں نے معلوم کر لیا تھا کہ اس درویش سے والی موصل عز الدین بھی متاثر ہے۔ اس نے موصل کے ہر باشندے کی طرح تسلیم کر لیا تھا کہ درویش کو آسمان سے اشارہ ملے گا اور اس کے بعد عز الدین اپنی فوج کو باہر نکالے گا، پھر یہ فوج فتح پر فتح حاصل کرتی چلی جائے گی۔ جاسوسوں کو عز الدین کے عقیدے کے متعلق اس کی بیوی رضی خاتون، جو نور الدین زنگی کی بیوہ تھی، اس نے اطلاع دی تھی۔ اس خاتون کے متعلق آپ پچھلی اقساط میں پڑھ چکے ہیں۔ وہ سلطان ایوبی کی عقیدت مند تھی۔ محل کی خبریں اسی کے ذریعے باہر آتی تھیں۔ اس نے جاسوسوں کو تفصیل سے بتایا تھا کہ عز الدین صلیبیوں کے جال میں بری طرح پھنس گیا ہے۔ صلیبیوں نے اس پر جادو سا کر دیا ہے۔ یہ درویش اگر صلیبیوں کا کوئی ڈھونگ نہیں اور درویش ہی ہے تو یہ کوئی پاگل ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ خدا اسے فتح کا اشارہ دے گا، ہمارے اسلامی عقیدے کے منافی ہے۔ اس پیغام کے ساتھ رضی خاتون نے جاسوسوں سے کہا تھا کہ اس درویش کو بے نقاب کریں اور ممکن ہو تو قتل کر دیں۔ رضی خاتون نے اس شک کا بھی اظہار کیا کہ صلیبی ان پہاڑیوں کے اندر کچھ اور کر رہے ہیں، معلوم کرو کہ یہ کیا ہے اور اس کی اطلاع سلطان ایوبی تک پہنچاؤ۔ حسن الادریس درویش کی پراسرار دنیا میں داخل ہو گیا تھا اور اس نے ان صلیبیوں میں اعتماد حاصل کر لیا تھا جو پہاڑیوں میں رہتے تھے، مگر اسے ایک حد سے آگے پہاڑیوں میں نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ جو راز تھا وہ اس حد سے آگے تھا۔ وہاں پہاڑیاں اونچی تھیں اور ان میں گھری ہوئی چٹانیں تھیں۔ حسن الادریس درویش کو دیکھنا چاہتا تھا مگر وہ اسے نظر نہیں آتا تھا۔ وہ کسی سے پوچھتا نہیں تھا تاکہ اس پر کوئی شک نہ کرے۔ اس نے اس قدر اعتماد حاصل کر لیا تھا کہ وہ اسے رادی کے اغوا کے لیے بھی ساتھ لے گئے تھے۔ رادی اس نیم زمین دو صاحبان میں رہنے والے 2-3 صلیبیوں کے لیے تفریح کا سامان بن گئی تھی۔ ان میں جو ان کا سربراہ تھا وہ رادی کو تفریح کے ذریعے سے کچھ زیادہ اہمیت دینے لگا تھا، اس لیے وہ اس لڑکی کو ہر کسی کا کھلونا بننے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ یہ رادی کے حسن کا اثر بھی تھا، جو بازاری قسم کی ناچنے والیوں کی نسبت پاک اور معصوم لگتا تھا، اور یہ اثر اس کی باتوں کا بھی تھا جو ناچنے والیوں جیسی نہیں تھی۔ ایک رات اس سربراہ نے اس سے پوچھا، کیا تم میری خوشنودی کے لیے ناچتی ہو اور کیا تم میرے ساتھ راتیں گزارنے میں خوشی محسوس کرتی ہو؟ نہ آپ کو خوش ہونا چاہیے نہ میں خوش ہوں، رادی نے متانت سے کہا۔ مجبوری نے مجھے کھلونا بنا دیا ہے۔ میں دل کی بات کہنے سے ڈروں گی نہیں، مجھے آپ سے نفرت ہے۔ میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل شدید حقارت سے کرتی ہوں۔ تم جانتی ہو کہ اس بد زبانی کی برداشت میں تمہارا سر تن سے جدا کر سکتا ہوں، سربراہ نے کہا۔ میں تمہارا یہ حسین چہرہ گدوں کے آگے پھینک سکتا ہوں اور یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہوگا، رادی نے کہا۔ میرے لیے یہ بہت سخت سزا ہے کہ میرا سر میرے تن کے ساتھ ہے اور آپ جیسا گدھ میری روح کو کھا رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو جنگجو اور بہادر سمجھتے ہیں، ایک بے بس اور مجبور لڑکی کو قید میں رکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ مردانگی اور تلوار کے زور سے آپ مجھے اپنی لونڈی بنانا چاہتے ہیں۔ میرے دل پر اس طرح حکومت کریں کہ آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ میں آپ کی خوشنودی کے لیے آپ کا حکم مانتی ہوں، بلکہ میں آپ سے پوچھوں کہ میرے رقص اور میرے وجود سے آپ کو مسرت حاصل ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر میں تمہارے سامنے سونے کی ڈلیاں رکھ دوں تو دل سے مجھے اپنا آقا تسلیم کر لو گی؟
نہیں، رادی نے جواب دیا، مجھے جس انعام کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ جس کے پاس تھا وہ مر گیا۔ وہ انسان تھا جسے میرے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور تم گدھ ہو، گیدڑ ہو، بھیڑیے ہو۔ اس نے تمہیں محبت دی تھی، سربراہ نے کہا۔ اگر میں تمہیں وہی محبت دے دوں تو؟ میں نہیں، میری روح محبت کی پیاسی ہے، اس نے کہا۔ سربراہ نے شراب کا پیالہ اٹھایا، منہ سے لگانے لگا تو رادی نے پیالہ پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ سے لے کر رکھا نہیں، بلکہ پرے پھینک دیا اور کہا، مجھے باتوں پر اکسایا ہے تو میری باتیں سن لو۔ شراب پی لو گے تو تمہاری عقل اور جذبات پر بھی پردے پڑ جائیں گے۔ تم نے پوچھا ہے کہ تم مجھے وہی محبت دے دو تو میں قبول کر لوں گی۔ مجھے پہلے اپنی محبت دکھاؤ۔ یہ سچی ہوئی تو مجھے اپنے ساتھ جلتے ہوئے صحرا میں لے چلو گے تو ہنسی خوشی چلوں گی، تمہارے ساتھ جل کر مر جاؤں گی۔ سربراہ نے اسے دیکھا۔ اس نے اس لڑکی کے جسم کے روئیں روئیں کو دیکھا تھا، کئی روز سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بھورے بھورے بکھرے بکھرے بالوں کے گداز سے بھی لطف انداز ہوا تھا۔ اس نے ان ریشمی بالوں کا سحر اس وقت بھی دیکھا تھا جب یہ بال اس کے عریاں سینے پر اور عریاں پیٹھ پر بکھرے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ لڑکی کے جسم سے اتنا ہی واقف ہو گیا تھا جتنا اپنے جسم سے واقف تھا، مگر لڑکی نے نفرت اور حقارت کا اظہار ایسی بے خوفی سے کر دیا اور اس کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر پرے پھینک دیا تو اس شخص کی مردانگی جواب دے گی۔ اس نے اپنے آپ میں ایسی بے بسی محسوس کی جیسے یہ لڑکی اس پر طلسم بن کر غالب آ گئی ہو۔ یہ مرد کی فطرت ہے کہ 10 مردوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، درندوں سے بھی لڑ جاتا ہے، مگر ایک عورت جسے وہ پسند کرتا ہے، وہ اسے کہہ دے کہ مجھے تم سے نفرت ہے تو وہ ریت کی ڈھیری بن جاتا ہے۔ یہی جذباتی حالت اس شخص کی ہوئی جس نے جوانی میدان جنگ میں گزاری اور مسلسل موت سے کھیل رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے کسی ساتھی کے ہاتھ کھلونا نہیں بننے دوں گا۔ میں حکم کی پابند ہوں، رادی نے کہا۔ میں خودکشی نہیں کروں گی، یہ بزدلی ہے۔ میں بھاگنے کی بھی کوشش نہیں کروں گی، یہ دھوکہ ہے۔ میں خودکشی کر چکی ہوں، اپنا من مار دیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور اس طرح قدم پھونک کر رادی کی طرف بڑھا جیسے اس لڑکی نے اسے ہپناٹائز کر لیا ہو۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور رادی کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر بولا، تم میرے تصوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور بولا، میں نے آج پہلی بار محسوس کیا کہ تمہاری آواز میں سوز ہے۔ تم رقاصہ ہو، مغنیہ تو نہیں۔ میں گاتی بھی ہوں، رادی نے کہا، لیکن نغمہ وہ سناؤں گی جو مجھے پسند ہوگا، جس میں میرا درد ہوگا۔ وہ گنگنانے لگی، چلی قافلے حجاز کے۔ صاحبان کے اندر کے ماحول پر وجد طاری ہو گیا۔ آواز رادی کے دل سے نکل رہی تھی۔ اس نغمے میں اس کی محبت کی بہن تھی، دل کی آہیں تھیں، آرزوؤں کا سوز تھا اور اس کے ان خوابوں کا حسن تھا جو حجاز کے راستے میں شہید ہو گئے تھے۔ رادی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اس کی لے اور پرسوز ہو گئی، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ صلیبی سربراہ کو ایسی غنودگی آنے لگی جو اسے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اسے ہر رات شراب مدہوش کرتی اور وہ اسی مدہوشی میں سو جایا کرتا تھا۔ وہ گہری نیند سو گیا تو رادی کی نظر اس خنجر پر پڑی جو پلنگ کے قریب تپائی پر پڑا تھا۔ رادی نے آہستہ سے خنجر نیام سے نکالا، اس کی نوک پر انگلی رکھی اور خنجر مضبوطی سے پکڑ کر سوئے ہوئے صلیبی کے قریب گئی۔ اس نے خنجر کی نوک اس کی شاہرگ کے قریب کی، پھر دل کے قریب لے گئی۔ ہاتھ اوپر اٹھایا تو اسے شی کی آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر دیکھا، صاحبان کا پردہ اٹھائے وہی خوبرو آدمی کھڑا تھا جس نے کہا تھا کہ وہ صلیبیوں کا جاسوس ہے۔ وہ حسن الادریس تھا۔ حسن الادریس نے رادی کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ رادی نے خنجر نیام میں ڈالا اور پردے تک گئی۔ حسن الادریس نے اسے بازو سے پکڑا اور باہر لے گیا۔ بولا، آج رات یہ اکیلا ہے، دوسرے بہت دنوں کے لیے چلے گئے ہیں۔ یہ شخص میری ذمہ داری اور حفاظت میں ہے، لیکن میں سوئے ہوئے کو قتل نہیں کروں گا۔ اسے جو قتل کرنے آئے گا وہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ تم تو اسے کہہ رہی تھی کہ میں خودکشی نہیں کروں گی کہ یہ بزدلی ہے، اور میں بھاگوں گی نہیں کہ یہ دھوکہ ہے، مگر سوئے ہوئے کو قتل کرنے لگی تھی، کیا یہ دھوکہ نہیں؟ تم اسے بتا دو گے کہ میں نے اس کی شاہرگ اور دل پر خنجر رکھا تھا؟ اس نے پوچھا اور آہ لے کے بولی، بتا دینا،
وہ مجھے قتل کر دے گا، اس سے میرا بھلا ہو جائے گا، اور وہ تمہیں انعام دے گا، اس سے تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ مجھے اس شخص سے اتنی ہی نفرت ہے جتنی تمہارے دل میں ہے، حسن الادریس نے کہا۔ میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اور مجھ سے اس کا انعام مانگو گے؟ رادی نے پوچھا۔ بلکہ مجھے انعام کے طور پر مانگو گے؟ نہیں، حسن الادریس نے کہا، مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں۔ وہ لڑکی کو ذرا پرے لے گیا اور اپنائیت کے لہجے میں بولا، میں بھی تمہاری طرح حجاز کا مسافر ہوں۔ ہم نے جس رات تمہیں ان آدمیوں سے چھینا تھا، اس رات تم نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی تھی۔ تم نے اپنے جذبات اور اپنی ایک خواہش کا بھی ذکر کیا تھا۔ میں اس رات سے سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کون سی نیکی بتاؤں جس سے تم خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتی ہو۔ حسن الادریس کی زبان کے سحر نے رادی کو مسحور کر لیا۔ وہ بولتا رہا، وہ سنتی رہی۔ سلطان ایوبی کے اس جاسوس نے اس حسین لڑکی کے دل پر قبضہ کر لیا۔ رادی وہاں سے اٹھنے پر آمادہ نہیں تھی۔ حسن الادریس نے اسے جانے پر مجبور کیا تو وہ چلی گئی۔ وہ 3-4 راتیں ملے۔ حسن الادریس نے رادی کو اپنی جذباتی باتوں اور نیک نیتی کے جادو میں گرفتار کر لیا تھا۔ رادی اس سے حجاز کی باتیں پوچھتی تھی اور وہ جذباتی انداز میں اسے حجاز کی دلکش باتیں سناتا تھا۔ دن کے وقت حسن الادریس اس کوشش میں لگا رہتا کہ معلوم کر سکے کہ جہاں اسے نہیں جانے دیا جاتا وہاں کیا ہے، مگر وہ کچھ بھی معلوم نہ کر سکا۔ ایک رات اس نے لڑکی کو اعتماد میں لے لیا اور کہا کہ ان لوگوں نے ان پہاڑوں میں کیا چھپا رکھا ہے۔ رادی نے فوراً جواب دیا، جنگی سامان ہے، اس سربراہ نے مجھے بتایا تھا۔ کہتا تھا کہ اس میں آگ لگانے والا تیل اتنا زیادہ ہے کہ مسلمانوں کے سارے شہروں کو جلا کر بھی ختم نہ ہو۔ بے شک میں اس شخص کی لونڈی بلکہ داشتہ ہوں، لیکن یہ میرے آگے غلاموں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ کیا تم اس سے خوش ہو کہ تم اتنے اونچے رتبے والے صلیبی کی داشتہ ہو اور یہ تمہارا غلام ہے؟ نہیں، رادی نے اداس لہجے میں جواب دیا، میں اپنے جسم کی بات کر رہی ہوں، میری روح کبھی خوش نہیں ہوگی۔ مجھے جو حجاز کے راستے سے اغوا کر لائے تھے وہ کہتے تھے کہ خدا تم سے ناراض ہے، کوئی ایسی نیکی کرو کہ خدا تمہارے گناہ بخش دے۔ اور وہ جو مجھے حجاز لے جا رہا تھا اور جسے میں نے چاہا تھا، کہتا تھا کہ حج کر کے ہم پاک ہو جائیں گے، پھر وہیں شادی کریں گے۔ میں تو گناہوں میں ڈوبتی چلی جا رہی ہوں، میں کیا نیکی کروں گی؟ خدا مجھے سزا دیتا چلا جائے گا۔ زمزم کا پانی ہی نہیں، آگ بھی تمہیں پاک کر سکتی ہے، حسن الادریس نے ہنس کر کہا۔ تم حجاز نہ پہنچ سکی، پاسبان حجاز کو خوش کر دو تو خدا تمہاری روح کو گناہوں سے پاک کر دے گا، تم نجات پا لو گی۔ کون ہے پاسبان حجاز؟ رادی نے حیران ہو کر پوچھا، اور یہ کون سی آگ ہے جو مجھے پاک کر سکتی ہے؟ پاسبان حجاز سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، حسن الادریس نے کہا۔ اسے حجاز تک کو آگ لگائی جائے گی، تم کسی طرح مجھے وہاں تک پہنچا دو جہاں آگ اور جنگ کا سامان بھرا پڑا ہے۔ رادی کچھ سمجھ نہ سکی۔ حسن الادریس نے اسے بڑی لمبی کہانی سنائی، سلطان ایوبی کا عزم اور اس کا کردار بتایا، صلیبیوں کے عزائم بتائے، اور اسے ایسی باتیں سنائی کہ اس کے دل میں صلیبیوں کی نفرت پیدا ہو گئی اور اسے حق اور باطل کا تضاد معلوم ہو گیا۔ دوسرے دن حسن الادریس نے دیکھا کہ رادی گھوڑے پر سوار صلیبی سربراہ کے ہمراہ پہاڑیوں کے اس حصے کی طرف جا رہی تھی جدھر حسن الادریس کو اور صلیبی پہرے داروں کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ رات کو سربراہ رادی سے دل بہلا کر گہری نیند سو گیا۔ یہ نیند بہت ہی گہری تھی کیونکہ رادی نے حسن الادریس کا دیا ہوا چٹکی بھر سفو اس کے شراب کے پیالے میں ڈال دیا تھا۔ جاسوس بے ہوش کرنے والا سفو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ رادی اس جگہ پہنچ گئی جہاں حسن الادریس اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہاں تو بہت بڑا غار ہے، رادی نے اسے بتایا۔ ان لوگوں نے کھود کھود کر اسے اور زیادہ وسیع کر لیا ہے، اتنا چوڑا اور لمبا کہ دھانے سے دوسرا سرا نظر نہیں آتا۔ اندر آگ لگانے والے تیل کے 1000 مٹکے اور کنستر رکھے ہیں، ساتھ ہی برچیاں، تیر و کمان، اناج، خیمے، کپڑے اور بے انداز سامان پڑا ہے۔ میں نے اس صلیبی سردار سے بچوں کی طرح کہا کہ میں ان پہاڑوں کے اندر کی سیر کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ کل دن کو لے چلوں گا، تم تو میری ملکہ ہو، کسی کو بتانا مت کہ میں تمہیں ادھر لے گیا تھا۔ وہ مجھے لے گیا۔ رادی نے اسے بتایا کہ اس غار میں سامنے 2 آدمی پہرے پر کھڑے رہتے ہیں اور غار کا دھانا کھلا رہتا ہے۔
غار سے 100-150 گز دور پہرے دار دستے کی خیمے ہیں۔ رادی نے کہا، غار سے ذرا پرے ایک خیمہ ہے جس کے باہر ایک ضعیف آدمی بیٹھا اونگ رہا تھا۔ سربراہ نے اسے پاؤں کی ٹھوکر سے بیدار کر کے کہا، اوئے درویش، کوئی تکلیف تو نہیں؟ کھانا ٹھیک ملتا ہے؟ بوڑھے نے ضعیف آواز میں پوچھا، جناب، مجھے کب رہا کرو گے؟ مجھے اب جانے دو۔ سربراہ نے نفرت سے کہا، ابھی انتظار کرو، بہت انعام ملے گا۔ یہ شاید وہی درویش ہے جس کا تم نے ذکر کیا تھا۔ ہاں، حسن علی ادریس نے کہا، یہ صلیبیوں کا وہی ڈھونگ ہے جس نے موصل کے باشندوں اور ان کے والی عز الدین کو بھی دیوانہ بنا رکھا ہے۔ اور رادی، ہم دونوں مل کر خدا سے تمہارے گناہوں کی بخشش حاصل کریں گے۔ دونوں چل پڑے، مگر چھپ چھپ کر۔ رات کا اندھیرا فائدہ دے رہا تھا۔ وہ چٹانوں کی تنگ گلیوں سے گزرتے، رکتے، ادھر ادھر دیکھتے، کان کھڑے کیے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 2 پہرے دار کھڑے تھے۔ ان کے قریب ایک مشعل جل رہی تھی جس کا ڈنڈا زمین میں گڑا ہوا تھا۔ حسن علی ادریس اور رادی ان سے 15-20 قدم دور چھپے رہے۔ دونوں اپنی اپنی جان کی بازی لگانے آئے تھے۔ خدا دیکھ رہا تھا۔ حسن علی ادریس کھانسا اور رادی کو ایک طرف کر دیا اور خود بیٹھ گیا۔ ایک سنتری، کون ہے پکار کر ادھر آیا۔ اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ حسن علی ادریس نے پیچھے سے اس کی گردن بازو کے گھیرے میں جکڑ لی اور دوسرے ہاتھ سے خنجر کے 3-4 وار اس کے دل کے مقام پر کیے۔ سنتری گر پڑا۔ حسن علی ادریس انتظار کرتا رہا۔ دوسرے سنتری نے اپنے ساتھی کو پکارا۔ اسے جواب نہ ملا تو وہ آہستہ آہستہ ادھر آیا۔ وہ جب اپنے مرے ہوئے ساتھی کے قریب پہنچا تو اندھیرے میں اسے کوئی زمین پر پڑا نظر آیا۔ اس نے جھک کر دیکھا اور وہ حسن علی ادریس کے شکنجے میں آ گیا۔ رادی نے انتظار نہ کیا۔ وہ غار کی طرف دوڑی اور زمین سے مشعل اکھاڑ کر غار کے اندر چلی گئی۔ حسن علی ادریس نے دوسرے سنتری کو بھی ختم کر دیا۔ پہرے داروں کا دستہ خیموں میں سویا ہوا تھا۔ حسن علی ادریس نے رادی کو پکارا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ غار کی طرف دوڑا، وہاں مشعل بھی نہیں تھی۔ اتنے میں غار میں ایک شعلہ اٹھا۔ رادی دوڑتی باہر آئی۔ اس کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے غار کے اندر آتش گیر سیال کا ایک مٹکا اوندا کر کے مشعل سے اسے آگ لگا دی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ سیال کس طرح بھڑک کر جل اٹھتا ہے۔ شعلے نے پھیل کر رادی کو بھی زد میں لے لیا۔ جب حسن علی ادریس نے اسے پکڑا، اس وقت اس کا اتنا حسین چہرہ سیاہ ہو چکا تھا اور اس کے ریشم جیسے بال جل چکے تھے۔ حسن علی ادریس نے اس کے کپڑوں کی آگ بجھاتے اپنے ہاتھ جلا لیے۔ کپڑوں کی آگ تو بجھ گئی، مگر رادی پر غشی طاری ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جھلس کر بند ہو گئی تھی۔ حسن علی ادریس نے اسے کندھے پر اٹھایا اور دوڑ پڑا۔ ممنوعہ علاقے سے نکل کر اسے اگلے علاقے سے پوری واقفیت تھی۔ غار میں رکی ہوئی آگ نے بند کنستروں اور مٹکوں کو اتنی حرارت دے دی کہ ایک مہیب دھماکہ ہوا جس سے زمین زلزلے کی طرح کانپی۔ ہزاروں من بند آتش گیر سیال ایک ہی بار پھٹ گیا تھا۔ اس نے جہاں تباہی کا سارا سامان تباہ کیا، وہاں صلیبیوں کا چھپایا ہوا تمام تر اسلحہ اور دیگر سامان بھی بھسم ہو گیا۔ دھماکے نے موصل شہر کو جگا دیا۔ لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ حسن علی ادریس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ شہر کے دروازے بند تھے۔ وہ شہر کی بجائے نصیبہ کی طرف چل پڑا۔ وہ خطرے سے نکل گیا تھا۔ اس نے رادی کو کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ بہت دور جا کر وہ تھک گیا، رکا اور رادی کو زمین پر لٹا دیا۔ رادی نے سرگوشی کی، آگ نے مجھے پاک کر دیا ہے۔ وہ ہنسی اور خواب میں بڑبڑانے کے لہجے میں بولی، قافلہ حجاز کو جا رہا ہے، وہاں جا کر شادی کریں گے۔ رادی، رادی، حسن علی ادریس نے اسے بلایا۔ خدا نے میرے گناہ بخش دیے ہیں نا؟ رادی نے پوچھا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور بازو آگے کر کے بولی، وہ جا رہے ہیں، دیکھو، وہ قافلے حجاز کو جا رہے ہیں، میں بھی جا رہی ہوں۔ وہ ایک طرف گری۔ حسن علی ادریس نے اسے بلایا، ہلایا، آخر نبض پر ہاتھ رکھا۔ رادی کی روح حجاز کے قافلے کے ساتھ جا چکی تھی۔ حسن علی ادریس نے خنجر سے قبر کھودی۔ صبح تک وہ 2-2.5 فٹ گہرا اور رادی کے قد جتنا لمبا گڑھا کھود سکا۔ اس نے رادی کو اس میں لٹایا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ جب کچھ روز بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کے ذخیرے کی تباہی کی اطلاع ملی تو اس وقت وہ ایک مشہور مقام تل خالد کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ تل خالد ایک بڑی ریاست تھی جس کا حکمران سوکمان القطبی
شاہ ارمن تھا۔ وہ اس وقت ہرزم کے مقام پر تھا جہاں اسے والی موصل عز الدین نے ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ شاہ ارمن سلطان ایوبی کے خلاف لڑنے کے لیے عز الدین کو فوج اور دیگر جنگی مدد دے۔ سلطان ایوبی کو اس ملاقات کا علم قبل از وقت ہو گیا۔ اس نے شاہ ارمن کے دارالحکومت تل خالد کو محاصرے میں لینے کے لیے پیش قدمی کر دی۔ صلیبیوں کے لیے یہ چوٹ معمولی نہیں تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے علاقے موصل کے قریب پہاڑیوں کے غاروں کو وسیع کر کے اتنا زیادہ اسلحہ اور آتش گیر سیال چھپا رکھا تھا جسے وہ سلطنت اسلامیہ کی تمام تر قلعہ بندیوں کو کھنڈروں میں بدل سکتے تھے، مگر سلطان ایوبی کے تباہ کار جاسوسوں نے اسے اڑا دیا۔ یہ سامان چونکہ پہاڑی کے اندر وسیع غار میں تھا، اس کے دھماکے نے دور دور تک زمین یوں ہلا دی تھی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ تباہی کس طرح برپا کی گئی ہے، جس سے صرف صلیبیوں کی ہی نہیں بلکہ صلیبیوں کے سب سے بڑے اتحادی عز الدین کی بھی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ انہوں نے سلطان ایوبی کے خلاف جو در پردہ معاہدہ کر رکھا تھا، اس معاہدے کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ صلیبیوں کو یقین تھا کہ یہ سلطان ایوبی کے جاسوسوں کا کام ہے۔ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ یہ اتفاقیہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ پچھلی قسط میں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے کہ صلیبی موصل کے والی عز الدین کو اپنا اتحادی بنا کر موصل کے پہاڑی علاقے کو اپنا فوجی اڈا اور اسلحہ بارود اور دیگر رسد کا بہت بڑا ذخیرہ بنانا چاہتے تھے، مگر رادی نام کی صرف ایک لڑکی نے اپنے ساتھی حسن الادریس کے تعاون سے ان کا ذخیرہ تباہ کر دیا۔ اس علاقے سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے ایک درویش کی نمائش کر کے اس کی زبانی یہ مشہور کرا دیا گیا تھا کہ یہ درویش اس علاقے کی ایک پہاڑی پر بیٹھے گا اور اسے خدا موصل کی فتح کا اشارہ دے گا، پھر موصل یعنی عز الدین کی سلطنت دور دور تک پھیل جائے گی۔ اس درویش کا یہ انجام ہوا کہ اسلحہ اور آتش گیر سیال کی تباہی کے ساتھ ہی تباہ ہو گیا۔ دوسرے دن موصل کے لوگوں پر دہشت طاری تھی۔ انہیں بتانے والا کوئی نہ تھا کہ رات یہ دھماکہ اور زمین کا لرزہ کیسا تھا، اور پہاڑیوں میں یہ جو سیاہ بادل اٹھ کر آسمان کو جا رہے ہیں یہ کیسے ہیں۔ آتش گیر سیال کئی روز جلتا رہا تھا۔ اس کے ساتھ وسیع غار میں اندر جو سامان رکھا تھا وہ بھی جل رہا تھا۔ ڈر کے مارے کوئی ادھر جاتا ہی نہیں تھا۔ سب اسے درویش کی کرامات یا قہر سمجھ رہے تھے۔ ایسی دہشت زدگی کی اذیت ناک کیفیت میں انہیں ایک صدا سنائی دی، وہ جہنم کی آگ میں جل گیا ہے، وہ اپنے جہنم میں جل گیا ہے۔ یہ ایک اور درویش تھا جو سبز قبا میں ملبوس تھا۔ سر کے بال لمبے اور سفید تھے، داڑھی بھی لمبی اور سفید تھی۔ اس کے چہرے پر بڑھاپے کی جھریاں تھیں، ایک ہاتھ میں لمبا عصا اور دوسرے میں قرآن تھا۔ یہ اسی درویش کی مانند تھا جو اسی کی طرح اچانک نمودار ہوا اور اس نے اعلان کیا تھا کہ اسے خدا آسمان سے ایک اشارہ دے گا۔ یہ نیا درویش بھی اچانک نمودار ہوا، اور جب وہ بازار میں آیا تو خوف سے کانپتے ہوئے لوگوں نے اسے روک کر گھیر لیا۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں۔ رک کر کہا، وہ جہنم میں جل گیا ہے جو کہتا تھا خدا اشارہ دے گا۔ اس کے انجام سے عبرت حاصل نہ کرنے والوں، تم سب اسی جہنم میں، اسی دنیا میں جلو گے۔ خدا نے تمہیں رات کو بجلی کی کڑک کی آواز سے اشارہ دے دیا ہے، وہ سیاہ دھواں دیکھو، اللہ کے قہر سے ڈرو۔ اس کتاب کو مانو جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کومنٹ باکس میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔